السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ اس میں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے تقریباً 19 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیں۔ یکادو قریب ہے، البرقو بجلی، یخطفو اچک لے جائے، ابصارہم ان کی دیکھنے کی قوت یعنی بینائی، کلما جب کبھی، اضاء لہم چمکتی ہے ان کے لیے، مشو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں یعنی اس کی روشنی میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ تعالیٰ، لذہب تو لے جائے، بسمعہم ان کے سننے کی قوت، وابصارہم اور ان کے دیکھنے کی قوت یعنی بینائی، ان بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قادر ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر انشاءاللہ ہم نے 20 پڑھی ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس آیت میں ایک کہاوت اور ضرب المثل سے منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہاوت یہ ہے کہ جب بادل ہو اور اس میں کڑک اور چمک ہو، بادل کی تاریکی کے ساتھ رات کی تاریکی اور بارش کی کثرت کی تاریکی بھی جمع ہو جائیں، اس میں بجلی بھی گر رہی ہو، تو ایسی حالت میں پھنس جانے والے لوگ موت سے ڈر کر اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی خطرہ ہوا کہ کہیں بجلی ہماری نظروں کو ہی ضائع نہ کر دے، لیکن جب بجلی چمکتی ہے تو اس روشنی میں کچھ چل بھی لیتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور وہ بہت حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ 3 تاریکیوں کے بعد اچانک روشنی ہو کر پھر جب ختم ہو جاتی ہے تو حیرت بڑھ جاتی ہے، بلکہ وہ اندھیرا آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آئیں منافقوں کو اس کہاوت سے مشابہت کیسے ہے، تو اس کی چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس مشابہت کی چند وجوہ پائی گئی ہیں، سب کو دیکھ کر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ منافقوں کی حیرت اور دین میں جہالت کو کہ ان لوگوں سے مشابہت دی گئی ہے، جس طرح بادل میں پھنس جانے والا تاریکیوں کی وجہ سے راہ نہیں دیکھ سکتے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح منافقین بھی اپنی سوچ کے مطابق اور دین میں جاہل ہونے کی وجہ سے سیدھی راہ نہیں چل رہے، اور نہ ہی کامیابی کو حاصل کرنے کے راہ انہوں نے اختیار کی ہے۔ نمبر 2، بارش اگرچہ نفع مند ہے، لیکن جب اس میں کڑک ہو، چمک ہو، بجلی کے گرنے کا خطرہ ہو، بلکہ بجلی گر رہی ہو، تو ایسی صورت میں بارش نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، نفع مند ثابت نہیں ہوتی۔ ایمان کو ظاہر کرنا بھی نفع مند ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ باطنی ایمان بھی پایا جائے،
خلوص اعتقاد ہو، دل میں بھی ایمان ہو اور زبان پر بھی ایمان ہو، لیکن جب خلوص نہ ہو، منافقت پائی جائے، اب ایمان کا ظاہر کرنا نقصان دہ، نفع مند نہیں، یعنی منافقت انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ اب نمبر 3، جو لوگ خالص مومن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کڑک، گرج وغیرہ سے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونسنا نفع نہیں دے سکتا، جو بھی ہوتا ہے وہی ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا ان کے لیے نفع مند ہے، حالانکہ ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ ان لوگوں سے ہی منافقوں کی اس حالت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ منافق لوگ مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا کرنا نفع مند ہے، حالانکہ ان کی سوچ غلط تھی، کیونکہ رب تعالیٰ ان کی چال بازیوں کو بے نقاب کر کے انہیں ذلیل کر رہا ہے یا انہیں ذلیل کر دیا۔ نمبر 4، جس طرح بجلی کڑک سے موت کے ڈر کی وجہ سے وہ انگلیاں کانوں میں ٹھونستے تھے، اسی طرح منافقین جہاد میں شریک ہونے سے گھبراتے تھے، اور اگر جاتے تو وہاں سے بھاگ آتے، مختلف ہیلے بہانے بنا کر واپس لوٹ آتے، کیونکہ یہ بھی ڈرتے تھے کہ مر جائیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ نمبر 5، جس طرح کڑک گرج میں مبتلا ہونے والے موت سے ڈر کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ فَإِنَّ الْمَوْتَ وَالْهِلَاكَ مِنْ وَرَائِهِمْ کہ موت اور ہلاکت ان کو یعنی ان کے پیچھے آ رہی ہے، ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے بھی یہ مضمون سمجھ آ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یہی حال تھا منافقین کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں یہ ان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی، بلکہ انہیں جہنم کی آگ کے قریب کر رہی ہے۔ نمبر 6، جس طرح بادل کی وجہ سے کڑک اور بجلی کی چمک میں مبتلا ہونے والا شخص بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے مختلف اندھیروں کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بجلی گرنے کا اسے خوف ہے، ایسے ہی منافقین دین میں بہت زیادہ حیران تھے، کسی راہ کو متعین کرنا ان سے نہیں ہو رہا تھا، ہر وقت ان کو یہ خوف دامنگیر رہتا کہ اگر ہمارے باطنی کفر کا مومنوں کو پتہ چل گیا تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ منافق جب تک منافق ہے اس کے دل سے ڈر اور خوف نہیں نکل سکتا۔ نمبر 7، ایمان اور قرآن پاک کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تاریکیوں اور کڑک اور چمک سے منافقوں کو مشکل میں ڈالنے والی چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ منافقوں کو مشکل چیزیں جو نظر آتی تھیں وہ یہ تھیں کہ نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، اپنی ریاست اور سرداری کو چھوڑنا اور جہاد کرنا، خصوصاً اپنے ہی رشتہ داروں سے جہاد کرنا ان کے لیے اور ہی مشکل کا سبب تھا، اور اپنے پرانے دین کو چھوڑنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ تمام چیزیں وہ اپنے لیے بہت شاق یعنی مشکل سمجھتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ایمان اور قرآن سے بھی بچتے تھے، جیسا کہ اندھیرے، کڑک اور چمک سے بچنے کے لیے انسان بارش کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 8، جس طرح اندھیرے میں اچانک بجلی کی چمک ہونے پر بادل میں گرے ہوئے چلنا یا بادل جو ہیں اس میں جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں، اور اس طرح منافقین کے مال جب محفوظ رہتے ہیں تو ان کی جانیں محفوظ رہتی ہیں، اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو دین کو وہ پسند کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ جہاد کا حکم آتا ہے، لڑنے کا حکم آتا ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، جس طرح بجلی کی چمک کے ختم ہونے پر اندھیرا چھا جاتا ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح منافقین کو بھی اگر مال غنیمت حاصل نہ ہوتا اور کسی قسم کا دنیاوی نفع حاصل نہ ہوتا تو وہ دین کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے اور رک جاتے تھے۔ نمبر 10، جب بھی ان کے احوال بہتر ہوتے، کھیتی باڑی، مال مویشی میں ترقی ہوتی، ان کو نعمتیں حاصل ہوتی تو کہتے دین محمد دین مبارک، یعنی کہتے تھے کہ محمد کا دین مبارک دین ہے، گویا کہ وہ جب روشنی ہوتی تو چلتے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی اور کاسالی میں مبتلا ہو جاتے تو اپنی منافقت میں قائم رہتے، یعنی اندھیرا چھا جانے پر چلنے سے رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان منافقوں کی حالت تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر آیت کے آخری حصے کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے ان اللہ
ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب چونکہ اس آیت سے موجودہ زمانے کے دیوبندیوں نے حق تعالیٰ میں جھوٹ جیسے عیب کا امکان مانا ہے، اس لیے کچھ اس متعلق بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ ہم اس کے متعلق ایک مقدمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ مقدمہ یہ ہے کہ جھوٹ تمام عیبوں سے بدتر عیب ہے، چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ انسان بغیر جھوٹ کی مدد کے کوئی گناہ کر سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے کا پکا وعدہ کر لے تو انشاءاللہ تمام گناہوں سے خود بخود وہ توبہ کرے گا۔ دیکھو کہ چور، شرابی، زانی یہ حرکتیں تب ہی کرتے ہیں جب وہ پہلے سے جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور یہ خیال کر لیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو صاف انکار کر دیں گے، یعنی جھوٹ بول دیں گے۔ اگر پہلے سے ہی سچ بولنے کا ان لوگوں نے عہد کر لیا ہو تو وہ یہ حرکتیں کر سکتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ان سے باز آ جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی گناہ کفر نہیں، مگر جھوٹ کفر اور شرک کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ رب دو ہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کفر ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں اور یہ کہنا اس کا جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ جو ہے وہ کفر ہے اور اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایک شرابی جواری ان جرموں کو حرام کہتے ہوئے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے مگر کافر نہیں، کیونکہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں تو اب اس نے شریعت پہ جھوٹ باندھا، یعنی ان حرام چیزوں کو اس نے حلال کہہ دیا، جھوٹ بولا، تو اب یہ کافر ہو جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کفر نہیں اور جھوٹ اکثر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شریعت نے جن اعمال کو کفر قرار دیا ہے، جیسے کہ زنار باندھنا، یعنی وہ کفاروں کی ایک نشانی ہے، داغا وغیرہ باندھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کفار کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرا یہ کہ قرآن کریم میں کسی گناہ گار پر لعنت نہیں فرمائی گئی، سوائے یعنی کسی بھی گناہ گار پہ اللہ نے لعنت نہیں فرمائی سوائے جھوٹے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو خیال رہے کہ ظالم اور کافر پہ جو لعنتیں آتی ہیں وہ جھوٹ ہی کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ کفر و شرک میں جھوٹ ضرور ہوگا اور ظالمین سے بھی کفار ہی مراد ہیں۔ تو اب لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جھوٹے کے سوا کوئی لعنت کا مستحق جو ہے وہ نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ جھوٹا آدمی چھچورا ہوتا ہے اور چھچورا حکومت کے قابل نہیں ہے۔ تو اس فصل سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک قابل مذمت یا انتہائی عیب ہے، اور عیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، اور وہ جملہ عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ اب یہاں پہ امکان کذب کا رد جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ تو اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے، چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مدارک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے قبیح ہے کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے،
اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر بیضاوی میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ نہیں کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ نیز ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں تفسیر کبیر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ صفت نقص ہے، یعنی یہ نقص والی صفت ہے اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفسی ہی کبھی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا بھی محال ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے فی نفسی ہی کبھی ہے، برا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس عمل کا صدور جو ہے ہونا یہ ایک محال عمل ہے۔ الغرض یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر ہے۔ اسی طرح اس کے بعد تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے اور کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا یہ سراپا نقص ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقص سے پاک و صاف ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کی کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔ نیز جھوٹ فی نفسی ہی دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے تو بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہوگا، کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک و صاف اور منزہ ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو نقص و عیب نہ مانا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر اس شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہو، اگرچہ وہ نقص و عیب میں سے نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت صفت کمال ہے، اور جس صفت میں کوئی کمال ہی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس طرح ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن اور محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی، یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط و باطل ہے۔ نیز اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے، پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہوگا۔ ان صورتوں میں انسان ہر
ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص و محتاج، اور ناقص و محتاج خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہمسر، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ تو اس تمام بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ماننا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ جو ہے یہ بولنا محال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ 3 کتابیں لکھی ہیں، اگر مزید کسی نے پڑھنی ہوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ 3 کتب ہیں وہ بھی پڑھ لیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں اسی آیت کے تحت جو ہے وہ پوری بات نقل کی ہے، تو وہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا۔